ہر چیز سے، ہر گند سے پاک ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، اور تعلقات ما سوا اللہ سے بکلی پاک ہے، یعنی آپ کا دل ہر چیز سے پاک ہے، اور وہی ایسا ہے جو اتنا صاف اور پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں یوں ڈوبا ہوا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اس میں سے کچھ نظر ہی نہیں آتا. اور یہی اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اس دل میں اترتی، اور جب وحی الہی اس روشن اور صاف دل میں اتری تو اس کی روشنی اور چمک یوں دنیا کو روشن کرنے والی بنی جیسے چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے. جو دیکھنے والے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا تھا، ان کو یہ روشنی نظر آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ زیتون کے شجر مبارک سے روشن کیا گیا ہے، یعنی زیتون کے تیل سے. تو آپ فرماتے ہیں کہ شجرہ مبارکہ زیتون سے مراد وجود مبارک محمدی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود ہے اس درخت سے مراد، کہ جو بوجہ نہایت جامعیت و کمال انواع و اقسام کی برکتوں کا مجموعہ ہے. وہ مختلف قسم کی برکتوں کا مجموعہ ہے، اس لیے کہ وہ تمام کمالات کا جامع ہے، ہر قسم کا کمال اس میں جمع ہوا ہے، جس کا فیض کسی جہت و مکان و زمان سے مخصوص نہیں ہے. کسی خاص طرف اس کا فیض نہیں جا رہا، کسی خاص جگہ پر اس کا فیض نہیں ہے، کسی خاص زمانے کے لیے اس کا فیض نہیں ہے، بلکہ تمام جگہوں پر، تمام طرفوں میں، تمام مکانوں میں اور تمام زمانوں کے لیے تا قیامت یہ فیض جاری رہے گا. بلکہ تمام لوگوں کے لیے عام علی سبیل الدوام ہے اور ہمیشہ جاری اور کبھی منقطع نہیں ہوگا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس راستے پر چلا جائے جہاں سے یہ فیض، جاری فیض جو ہے ہمیشہ ملتا رہے، اور وہ راستہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی ہے اور احکامات کی تعمیل ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ اس شجرہ مبارکہ کے روغن سے جو چراغ وہی روشن کیا گیا ہے، سو روغن یعنی تیل جو ہے، اس سے مراد عقل لطیف نورانی محمدی ما جمیع اخلاق فاضلہ فطرتیہ ہے. یہ تیل جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعلیٰ مقام ہے اس عقل کا جو نور سے بھرا ہوا ہے، جس میں تمام اخلاق فاضلہ ہیں، اور وہ فطرت میں رکھے گئے ہیں، آپ کے ذہن و دماغ میں رکھے گئے ہیں، اور اس عقل کامل کے چشمہ صافی سے پروردہ ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی صلاحیتیں اور آپ کے اخلاق فاضلہ اس بات کے حقدار ٹھہرے کہ اس تیل کا کردار ادا کریں جو چراغ کو جلانے کے لیے کام آتا ہے. پھر خدا تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ شجرہ مبارکہ نہ شرقی ہے نہ غربی، تو اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی طینت پاک محمدی میں نہ افراط ہے نہ تفریط. ایسی طبیعت ہے آپ کی، ایسی فطرت ہے، اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ نہایت توسط و اعتدال پر واقع ہے اور آسن تقویم پر مخلوق ہے. ایک انتہائی اعلیٰ شکل کی بناوٹ ہے اس کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تو پہلے ہی نیک تھی اور بیلنس تھی. آپ کی وحی کے ہونے سے پہلے ہی جو تاریخ ہے ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح آپ کو ہمیشہ انصاف پر چلنے والے اور صحیح فیصلے کرنے والے تھے، اور کفار اس زمانے کے آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے، اور حق کی طرف جھکی ہوئی تھی آپ کی طبیعت.
اس لیے اللہ تعالیٰ کی وحی بھی اس فطرت کے مطابق نازل ہوئی، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فطرت کے ساتھ پیدا فرمایا جس میں نہ افراط ہو اور نہ تفریط ہو، تاکہ وہ وحی الہی جو آپ پر اترنی ہے، جس نے دین کو ہر لحاظ سے کامل کرنا ہے، اس کے آپ صحیح پرتو بن سکیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے موسیٰ کے مزاج میں بھی جلال اور غضب تھا، تو ریت بھی موسوی فطرت کے مطابق کے موافق ایک جلالی شریعت نازل ہوئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی فطرت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فطرت میں حلم اور نرمی تھی، سو انجیل کی تعلیم بھی حلم اور نرمی پر مشتمل ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بغایت درجہ وضع استقامت پر واقع تھا، نہ ہر جگہ حلم پسند تھا، نرمی پسند تھی، نہ ہر مقام غضب مرغوب خاطر تھا، بلکہ حکیمانہ طور پر رعایت محل اور موقع کی ملحوظ طبیعت مبارک تھی، یعنی موقع اور محل کے لحاظ سے آپ فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ جہاں سختی کی ضرورت ہے وہ سختی، جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہ نرمی۔ قرآن شریف بھی ایسی طرز موزون و معتدل پر نازل ہوا، اور یہی تعلیم پھر قرآن کریم لے کر آیا کہ جامع شدت و رحمت و ہیبت و شفقت و نرمی و درستی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم میں شدت بھی ہے، رحمت بھی ہے، جہاں ڈرانے کی ضرورت ہے، ہیبت خوف بھی دلایا گیا ہے، جہاں شفقت اور نرمی کی ضرورت ہے وہ شفقت بھی موجود ہے، جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہ نرمی موجود ہے، جہاں ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت ہے وہ درستی موجود ہے۔ ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ چراغ وحی فرقان اس شجرہ مبارک سے روشن کیا گیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فطرت تھی اس کے مطابق پھر جو اللہ تعالیٰ کی وحی تھی قرآن کریم کی، اس سے یہ شجرہ مبارک جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود جو ہے وہ روشن کیا گیا کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اور یہی قرآن کریم کی تعلیم کا ایک منفرد اور بلند مقام ہے جس کو کوئی بھی سابقہ تعلیم نہیں پہنچ سکتی، اور یہی مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، جس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، یعنی تو اے نبی ایک خلق عظیم پر مخلوق کو مفطور ہے، یعنی اسی پر پیدا کیا گیا ہے اور تیری فطرت میں ہی رکھا گیا ہے، یعنی اپنی ذات میں تمام مکارم اخلاق کا ایسا متمم اور مکمل ہے کہ اس پر زیادت متصور نہیں، کیونکہ جو انسانی سوچ جا سکتی تھی اعلیٰ اخلاق کی اور ہر قسم کی خصوصیات کی، وہ انسان کامل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے، اور اس سے زیادت تصور ہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ لفظ عظیم محاورہ عرب میں اس چیز کی صفت میں بولا جاتا ہے جس کو اپنا نوعی کمال پورا حاصل ہو۔ عظیم جو ہے وہ ایسی صفت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کسی چیز کی استعدادیں ہیں انتہائی کسی بھی نوع کی، تمام انسانوں میں جو اللہ تعالیٰ نے استعدادیں رکھی ہیں ان کا جو بھی کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پورا فرمایا، یہ عظیم کا لفظ استعمال کر کے۔